اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ دی عزت ہے۔ کیا بات، عزت اللہ واسطے وَلِرَسُولِهِ، اور عزت دا مالک دا رسول ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور صاحب ایمان عزت والے آپ آیت نمبر 2 کو سمجھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں العزت للہ جمیعا، ساریاں عزت دا مالک اللہ۔ تو پہلی آیت حکم ہے کہ ایسیاں اللہ پاک نے چیزاں ذکر کی نے کہ اللہ دی بھی عزت دی، اللہ دے رسول دی بھی ایمان والے۔ دوسری آیت ہے کہ ساری عزت اللہ کو۔ تو اس چیز کو سمجھنا واسطے تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں عزت دا مالک میں ہی ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہے میرے کوئی ساری عزت پری جن چاہماؤں عطا کر، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جن چاہماؤں ذلیل کر دینا، بِیَدِکَ الْخَيْرُ، ساریاں خیراں میرے ہاتھ میں۔ تو ہن اے سمجھے چاہیے قرآن پاک دیاں ترائے اصل عزتاں نے اللہ کو، اگو اللہ جنوں چاہندا ہے ان عزتاں دیندا ہے، جنہاں نوں اس چاہ کے عزت دیتی ہے انہاں دا ذکر کردیاں فرماندا ہے عزت میری ہے یا میرے محبوب دی ہے یا محبوب دے نوکراں دی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ عزیزوں اور ساتھیوں، جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے دنیا کوئی بندہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، جنہوں اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے ان کو عزیز نہیں کر سکتا، ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ تو وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، 2 نمبر بندے نہیں پتہ لگتا جنہوں نے رب عزت دیتی ہوئے وہ عزت والا ہونا۔ کوئی بندہ بہ کے آنکھیں پہ بابش ہے کوئی، تو وہ دی اپنی مرضی ہے، یہ مالک عزت دیتی ہیں اندے اور بڑی رانی۔ توجہ ہے کہ یہ نا بابیاں دی عزت ہے عالم ہے کہ بندے جوندیاں بندیاں کو جاندے ہیں بس ساڈا کام کر دو، جی دے بوئے تے 4 بندے آ جانا بس ساڈا کام کروا دیو، ساڈا کام کروا دیو، ان بندے عزت والا منتے ہیں۔ داتا صاحب فوت ہوئے بھی صدیاں لنگ گئی ہیں لیکن اجے بھی بندے انہاں کوڑی ہوندے کہ داتا صاحب ساڈا کام کروا دیو۔ اللہ سونے داتا صاحب دے صدقے ساڈا کام کر دے، اے دا مطلب ہے اے وہ عزت بابیاں دی جڑی مرن تو بعد بھی جاری ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی کنی بھائی صاحب، اللہ اپنا برکت عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزت اللہ دی، اللہ کے رسول دیے تھے ایمان والے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جی دین دی کی جب انہیں سے بیٹھے ہیں تو گال عزت بھی ہوتی ہے، تو عزت لفظی کی میں تو اے دے ہوتے چند گزارش سب تو پہلے عزت لب دیئے ایمان لے آتے ہیں، یعنی عزت ایمان ناروں دیئے۔ اللہ فرما دینے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایمان والا نوکر جی رہنا وہ بے ایمان چودری نڑو اللہ زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی اگر جڑا مسلمان پڑھے جڑا آلے دے پنڈ وے ریڈی رنگا ہے نا، اللہ دی نظر بل گیٹس نال وہ دا رتبہ اونچا ہے، بھاویں وہ ارباں خرباں دا مالک ہے، اللہ نو ایلون مسک نال وہ زیادہ پیارا ہے جڑا ریڈی لاوندا ہے، کیونکہ ایلون مسک کافر ہے اور ریڈی والا ایمان ہے۔
میں نہیں کہہ لیا، اللہ نے اعلان کیتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام ایمان والا مشرک چودھری تو چنگا ہے۔ تو عزت کی ایک وجہ تے ہوئی ایمان، یعنی وجہ عزت پہلی جو ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان عطا کرتا ہے۔ اس دے قرآن پاک کی آیت میں جو یہ چیز ثابت ہے کہ ایمان کفر دے مقابلے میں عزیز کرتا ہے۔ دوسری چیز، اب سارے ایمان والے عزت والے ہو گئے۔ قرآن پاک کی نص دے اعتبار جو ایمان والے وہ عزت والے ہو۔ بھائی صاحب آپ تشریف رکھو، محبت یاد کر گیا، اے سادے لوگوں بیٹھ کے میری بات سن، اللہ تم برکت دے۔ تو ایمان سبب عزت ہے۔ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ میں انشاءاللہ بعد دوبارہ تفصیل کروں کہ ایمان کفر دے مقابلے کی عزت عطا کرتا ہے، لہذا کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایمان والا ہو جائے، اور جو ایمان والے نے وہ کفر تو مرعوب نہ ہو کہ بھئی کافر بڑی ترقی کر گیا، بھئی کافر چاند پہ پہنچ گیا، بھئی کافر نے فلانی چیز بنا لی، کافر نے فلانی چیز بنا لی، کافر نے ترقی کر لی، اس نے بلڈنگاں سونیاں بنا لی جا۔ تو ایک مادی ترقی ہے، اے فرعون کو بھی بہت زیادہ سی، لیکن حق حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال سی۔ فرعون لائق عزت نہیں، لائق عزت اللہ دے نبی سن اور انہوں دے نال والے ساتھی اور صحابی سن، کیونکہ وہ لوگ عزت والے سن۔ ایمان دی وجہ، ایمان عزت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اگر یہ سماعت کرنا چاہو تو فقیر ایک جملہ عرض کرے گا۔ حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع The Charter of Human Rights، تاریخ انسانی کا سب تو عظیم خطبہ جو حضور نے آخری حج کے موقع تھے تقریباً 9 گھنٹے بیان کیتا مسلسل، تقریباً 9 گھنٹے حضور نے مسلسل بیان فرمایا۔ تو اپنے بیان کے اندر حضور نے مومن دی عزت کو بیان فرمایا اور مومن دے احترام کو بیان فرمایا کہ اگر مکے دا شہر، ایک میری سمجھان دا طریقہ، مکہ شہر کعبہ شریف سمیت مکے دیاں ساریاں عزتاں ترکڑیے جو ایک پاس سے رکھو، مینا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمرات، صفا مروہ، آب زمزم اور مقام ابراہیم، حجر اسود، بیت اللہ، رکن یمانی، رکن شمالی، رکن عراقی، تمام چیزاں ترکڑی دے ایک پاس سے رکھو، ذوالحج دا مہینہ بھی رکھو، اے دن بھی حجہ رکھو، دوجے پاس سے رکھو ایک مومن دی عزت حضور فرمانے میں ترکڑی اٹھا لو جو برابر اتنی عزت ہے ایک مومن، لیکن بندیاں نو ایدی سمجھ نہیں ہوتی، وہ سمجھ دینے بندہ شہید ہو جائے تو بھائی بندہ بڑی شہید، بندے دی عزت کریا کرو۔ حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتال ہو، مومن کو گالی دینا کفر ہے، فسق ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان کو بھی مسلمان کو تکلیف نہ دینا تے اپنے ہاتھ نال بھی مسلمان کو تکلیف نہ دینا۔ زبان کو تکلیف کی مسلم شریف حدیث حضور نے فرمایا کسی بندے دے جھوٹا ہونے واسطے یہ گل ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی گل نو بلا تحقیق کر کے بیان کرے۔
آپ نے سمجھا؟ اور معاشرے دیا زیادہ برائیاں پھیلن دی وجہ یہ ایدو سنی گئی تھے ایدو سنی گئی تھے، نہ اصل دا پتہ ہے نہ نقل دا پتہ ہے نہ گل دی پرکھ ہے نہ ہوش ہے، بس سنیے اور شیئر کیجیے، شیئر کیجیے اور ثواب پائیے، نہ پتہ ہے بھئی یہ شیئر کرنا والی بھی ہے نہیں سچ ہے جھوٹ ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلاتا ہے۔